السلام علیکم کوائٹس تم کسی کا کچھ مت بگاڑو، اللہ تمہارا کچھ بگڑنے نہیں دے گا کہ ہمیشہ سب کے لیے بہتر سوچو، کیونکہ ایک کامیاب انسان کبھی کسی کا برا نہیں سوچ سکتا۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ کہ خدا پر کامل یقین رکھو، وہ تمہیں جس حال میں بھی رکھتا ہے بہتر رکھتا ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ کہ لوگوں سے عزت کی بھیک کبھی نہ مانگو۔ کیا تم نے یہ نہیں سنا؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور میرا رب جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ یہ لائن آیت کا ترجمہ نہیں۔ بہت سکون ہے اس میں، جسے لوگ نماز کہتے ہیں، کہ 5 وقت کی نماز قائم کرو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ گناہوں سے نجات وہی پاتا ہے جو اقرار جرم کر لے، اور ندامت کے لیے توبہ ہی کافی ہے۔ کہ آج اس وقت ہی کر لو گناہوں سے توبہ، نہ جانے مزید کتنی باقی ہے یہ زندگی۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ کہ مانگو اس رب سے جو تمہیں چاہیے، کہ دینے والی ذات کے خزانے میں کسی شے کی کمی نہیں۔ چن لے مجھے بھی اپنے سجدے کرنے والوں میں اے اللہ، کب تک بھاگتا رہوں گا تجھ سے تیری ہی دنیا میں۔ کہ یہ جو تم نماز نہ پڑھ کر خوش ہوتے ہو، خدایا فکر کرو کہ خدا تمہیں کیوں اپنے سامنے نہیں بلاتا۔ تہجد اللہ پاک کی لاڈلی عبادت ہے۔ سوچو تہجد گزار اللہ پاک کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ کہ سنا ہے تہجد میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کیوں نہ آج تہجد میں مانگ کر پا لیا جائے۔ رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ کہ جب کبھی تمہیں زندگی میں اندھیرا محسوس ہو تو اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، کیونکہ صرف وہی ذات ہے جو تمہیں اس تکلیف سے نکال سکتی ہے۔ احساس ندامت، صرف احساس ندامت ایک سجدہ اور چشم تر۔ اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو۔ کہ خدا وہ واحد ذات ہے جسے ہر گنہگار شخص بھی سچی توبہ کر کے ایک پل میں منا لیتا ہے۔ میں نے کہا تھک چکا ہوں، جواب آیا خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کہ خدا ہی وہ واحد ذات ہے جو تمہیں ہر چیز عطا کر سکتا ہے، بشرطیہ کہ ایک بار دل سے تم مانگ کر دیکھو۔ شوق کلام لے گیا موسیٰ کو طور پر، میں کتنا بد نصیب ہوں مسجد نہ جا سکا۔ کہ ہم کتنے بد نصیب ہو گئے کہ خدا کو بھول بیٹھے، اور ایک وہ خدا ہے جو ہمیں پھر بھی ہر نعمت سے نواز دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کہ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں خود ہی غلطیاں نظر آنے لگیں گی۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو نہیں میرا رب راستہ بنائے گا۔ کہ رکھنا ہمیشہ کامل یقین خدا پر، کہ پھر وہ موسیٰ بھی سمندر سے گزار دیتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ کہ ہمیشہ بھروسہ صرف خدا پر رکھو، کہ پھر وہ تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پہ، وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ کہ کامل یقین رکھو خدا پر کہ وہ ہمیشہ تمہارے حق میں بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ کامیاب ہو جاتا ہے وہ شخص جو ہمیشہ اپنے رب کے سامنے جھکا رہتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ہمیشہ اپنے حضور سجدے میں جھکے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کرے گناہ دھونے جا رہا ہوں۔ کہ جو انسان گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے نکلتا ہے تو ہر قدم قدم پہ اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ عشق کے 5 نقطوں سے سچا ہے نکاح کا نون کا ایک نقطہ۔ کہ جس سے تم محبت کرو تو پھر اس سے نکاح کرو۔ کہ تمہارے بے ڈھنگے رشتے خدا کو قبول نہیں۔ شکر کرو اس غم کا جس نے تمہیں خدا والا بنا دیا۔ کہ ہمیشہ اس غم کا شکر ادا کرنا چاہیے جو تمہیں تمہارے رب کی یاد دلائے۔ ساری دنیا کی رہنماؤں کی رہنمائی کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ کچھ کرنا نہ چاہیں۔ کہ اگر آپ خود عہد نہ کریں کچھ کرنے کا تو پھر یہ ساری دنیا کی تعلیم آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں سے زیادہ اپنے عیوب پر نظر رکھے۔
کہ لوگوں کے عیب نکلنے سے پہلے خود کی تلاشی کر لیا کرو کہ کہیں وہ عیب تم میں بھی موجود نہ ہو۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا کہ ہر حال میں رب کا شکر ادا کیا کرو کہ پھر وہ رب حال بدلنے میں دیر نہیں کرتا۔ بھول جاؤ کہ تم کون ہو، بس یہ یاد رکھو کہ تمہارا رب کون ہے، کہ وہ رب تمہیں ہر چیز عطا کر دے گا، بس ایک بار اس رب کے ہو کے تو دیکھو۔ زندگی کا مقصد حصول آخرت بنا لے۔ جس شخص کا مقصود حصول دنیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے کام بگاڑ دیتا ہے اور اس کا فکر اس کی آنکھوں میں سامنے کر دیتا ہے، اور اسے دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے لیے مقدر ہے۔ اور جس کی نیت آخرت کا حصول ہو، اللہ تعالیٰ اس کے کام مرتب کر دیتا ہے اور اس کے دل میں استغنا پیدا فرما دیتا ہے اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کی تشریح، یعنی جو آدمی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت طلب نہیں کرتا اس پر وہ ناراض ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ایسا آدمی یا تو مایوسی کا شکار ہے یا پھر متکبر ہے، اور یہ دونوں معاملے اللہ تعالیٰ کے غضب کو موجب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اس کے سامنے گڑ گڑا کر پوری عاجزی کے ساتھ مانگا جائے، اور یہ کہ اللہ کریم نے اپنے بندوں کو اس کے مانگنے کا حکم صرف اس لیے دیا ہے کہ ان کو عطا کرے۔ اللہ کی رضا و پسندیدگی کی اس کی اطاعت و سوال میں ہی ہے۔ اگر وہ راضی ہو جائے تو یقین جانیے کہ دنیا جہان اور آخرت کی سب خیر مل گئی، اور اس کے برعکس ہر مصیبت اور ہر بلا اس کی ناراضگی میں ہے۔